اور یہ بات اس دن پتہ چلے گی جس دن میدان قیامت میں اللہ میزان قائم فرمائے گا، اور اس دن کے لیے فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی۔ ایک ایک سوئی کے ناکے کے برابر عمل کا حساب ہونا ہے۔ انشاءاللہ اس دن پتہ چلے گا کہ ہم نے جو مدرسے کے پڑھنے والے بچوں کو کھانا کھلایا آج وہ کتنے کام آ رہا ہے۔ میں قاری صاحب کو بھی اور یہاں کے سبھی بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لاک ڈاؤن میں اکثر مدارس بند رہے، تعلیموں کا سلسلہ ختم رہا، مدرسوں میں تالے پڑے رہے۔ جن مدرسوں سے 50-150 بچے فارغ ہو کے نکلتے تھے، اس سال ان مدرسوں کا رزلٹ 0 ہے، لیکن لائق مبارکباد ہے آپ لوگ، آپ نے ایسی مصیبت کے دور میں بھی مذہب اسلام کو 4 حافظ قرآن دے دیے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، یہ سرزمین قیامت تک شاد و آباد رہے، اور انشاءاللہ جب تک اس زمین پر مدرسہ قائم رہے گا یہ زمین صبح قیامت تک شاد و آباد رہے گی۔ یہ تاریخ بھی رہی ہے، جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہوتے وہ علاقے برکتیں نہیں پایا کرتے، جن بستیوں میں اللہ کے قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی ان بستیوں کے اندر برکتیں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جا کر کے آپ دیکھ لو، جن بستیوں میں گاؤں میں چھوٹا سا بھی ادارہ چل رہا ہوگا وہاں دیکھنا اللہ کے کرم کی بارشیں ہو رہی ہوگی۔ ہاں صاحب، قرآن کی قدر کر لو، مدارس کی قدر کر لو، ان علماء کی قدر کر لو۔ آج ہمیں دین کو حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی مصیبت نہیں اٹھائی ہم نے۔ ہم کتنی شان سے زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ایک بڑی سہانی سی آواز اذان کی کانوں میں گونجی، اور وقت کے امام نے کان میں آ کے کہہ دیا مبارک ہو مدینے والے کا نوکر بن کے پیدا ہوا ہے۔ تقدیر سنور گئی اس اذان کے سنتے ہی، اور صاحب ہوش سنبھالا۔ بچپن میں جیسی بچے نے ہم نے تتلانا شروع کیا، ماں باپ نے بیٹے کی زبان پہ کلمہ جاری کرا دیا، اور جب ہم تتلا کر کے کلمہ پڑھا کرتے تھے تو ہمارے خاندان میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں۔ خاندان کا ہر فرد پکڑ پکڑ کے کہتا تھا آج پھر ذرا کلمہ سنا دے، اور ہم تتلائی ہوئی زبان سے کلمہ سناتے تھے تو خاندان والوں کے سینے خوشی سے چوڑے ہو جاتے تھے۔ اور یار ایسے گھر میں پرورش پائی، تھوڑا سا ہوش سنبھالا، 5 سال کی عمر ہوئی، 4 سال کی عمر ہوئی، باپ نے لے جا کر کے مدرسے کے اندر ایک استاذ کے آگے زانوئے ادب طے کرایا، اور استاذ نے محبت سے شفقتوں سے ہاتھ پکڑا، بسم اللہ خوانی ہوئی، ہاتھ میں قرآن دے دیا گیا، اور صاحب جب ہوش سنبھالا تو قرآن مکمل ہو چکا تھا، اور جب ہوش آگے بڑھا، جب ہم نے تہذیب کی پہلی پیری پر قدم رکھا، ماں باپ نے کہا بیٹے مکتب جانا پڑے گا، ہم نے قرآن کو سیکھا، حافظ قرآن بنے، اور پھر یہ دن دیکھنا نصیب ہوا اللہ کے کرم سے کہ ہمارے سروں پر پھر عزتوں کی دستار رکھی گئی، ہمارے سروں پر عزتوں کی معراج کی دستار رکھی گئی۔ اور شاگرد اس پگڑی کا بندنا تھا کہ آج سے پہلے لوگ بیٹا کہہ رہے تھے، لیکن اس دستار کے بعد کوئی حافظ صاحب کہہ کے پکارتا ہے، کوئی عالم صاحب کہہ کے پکارتا ہے، کوئی قاری صاحب کہہ کے پکارتا ہے۔ شاگرد کوئی نام لینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں رشتہ دار تو تیرا ہے، بھائی تو تیرا ہے، کیوں بیٹا کہہ کے نہیں پکارتے؟ تو شاگرد آواز آتی ہے یہ کل بیٹا ضرور تھا، بیٹا آج بھی ہے، لیکن فرق یہ ہے آج قرآن کا حافظ ہو کر کے تیار ہو گیا۔ پھر یہ رتبے بلند ہوتے گئے، ہم نے اتنی زندگی میں کوئی صعوبت نہیں اٹھائی۔ اور صاحب ایک دور وہ بھی تھا کہ جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو غیر تو کیا اپنے چھوڑ کے چلے گئے، جن پہ بھروسہ تھا انہوں نے دامن جھاڑ لیا۔ میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا
تو سماج میں اسے عزت دی جاتی ہے. کوئی روزے پابندی سے رکھتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا نام ادب سے لیا جاتا ہے. کوئی اگر حج کر آئے ہم اسے سر کا تاج بنا لیتے. لیکن ایک دور وہ بھی تھا جب کلمہ پڑھنا بڑا مشکل کام تھا. ایک دور ایسا تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کو عزتیں نہیں دی جاتی تھی، بلکہ کلمہ پڑھنے والوں سے خاندان بائیکاٹ کر دیتا تھا. اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والوں سے لوگ سوشل بائیکاٹ کرتے تھے. ایک دور وہ آیا، میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، اور صاحب عورتوں میں سب سے پہلے میرے نبی کی پیاری زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا. اور صاحب جب باری بچوں کی آئی نا تو میدان میں ایک بچہ کھڑا تھا. عمر کم تھی لیکن حوصلہ بڑا تھا. اس بچے کو دنیا مولا علی کے نام سے جانتی ہے. اس بچے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اداس نہ ہو، بچہ ضرور ہوں لیکن تیرے نام پہ سر کٹانے کا بھی حوصلہ رکھتا ہوں، لٹانے کا بھی. ماشاءاللہ. ہاں صاحب یہ بچپن تھا، مولا علی کا بچپن. دور گزرا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، اسلام میں لوگ داخل ہوتے چلے گئے، اور پھر میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. سرکار کا مکے کے کافروں نے بائیکاٹ کیا. انہیں لگانا کہ دین آگے بڑھ رہا ہے، انہیں محسوس ہوا اگر دین ایسے ہی آگے بڑھتا رہا تو ایک دن ہمارے خداؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور یہ گنتی کے لوگ پوری دنیا پر چھا جائیں گے. لیکن انہیں معلوم نہ تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ تو جانتے ہی نہیں تھے راستہ کس کا روک رہے تھے. مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو شعب ابی طالب میں محصور کیا گیا. شعب ابی طالب ایک گھاٹی کا نام ہے، ایک گھاٹی کا نام جو حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی. اس میں مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو قید کیا گیا اور ایسا بائیکاٹ کیا گیا. صاحب کبھی ہم پہ ایسا دور نہیں گزرا. نبی کے نام لینے والوں پر پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا. یہاں تک کہ مارکیٹ میں جو چیز بکنے کے لیے سبزی آتی تھی، مکے کے کافر یہ سوچ کے پہلے خرید لیتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کے غلاموں تک نہ پہنچ پائے. اور ان کی مرضی یہ تھی کہ ان کو کھانے کا ایک لقمہ نہ دو تاکہ ان کے چاہنے والے اسی گھاٹی میں تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے. اور یہ اسلام ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو خیر آباد کہہ کر کے اسی گھاٹی کے اندر دفن ہو کر کے رہ جائے. لیکن واہ مصطفیٰ کے غلاموں، تمہاری عظمتوں کو سلام، تمہارے حوصلوں کو سلام، تمہاری باتوں کو سلام، تمہارے تقدس کو سلام، تمہاری پاکیزگی کو سلام. خدا کی قسم جن لوگوں کو اس شعب ابی طالب کے اندر محصور کیا گیا تھا اس میں 18 سال کے صرف جوان نہ تھے بلکہ دودھ پیتے بچے بھی تھے، اس میں عورتیں بھی تھیں، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے. جب بچوں نے ماں کا دودھ پینا شروع کیا، جب ماؤں کو کوئی پانی پینے کے لیے نہ ملا تو ماؤں کے سینوں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. صاحب مقدر پہ ناز کرو، آج گھر کے دروازے پہ مدرسہ موجود ہے. قسمت پہ ناز کرو، ہر خاندان کے اندر حافظ قرآن موجود ہے. کتنا مشکل تھا اس دور میں قرآن کا قاری ہونا، کتنا مشکل تھا اس دور میں مصطفیٰ کے دین کا عالم ہونا. اللہ اکبر. جب دور ایسا آیا کہ بچوں کی ماؤں کے سینوں میں دودھ خشک ہونے لگا، بچوں کے ہوش سوکھنے لگے، بچے اپنی زندگی کا آخری لمحات محسوس کرنے لگے. یار کتنا عجیب منظر ہوتا ہے. اگر تیرا بیٹا درد سے تڑپے تو تیری آہ نکل جاتی ہے، تیرے بیٹے کو بخار آ جائے تو تیرا قرار چلا جاتا ہے. لیکن وہاں تو مصطفیٰ کے چاہنے والوں سے کھانا بھی بند ہے، ان کے چاہنے والوں سے پانی بھی بند کر دیا گیا ہے. بچوں کے ہوش سوکھنے لگے ہیں. جب سمجھدار بچے تڑپا کرتے تھے اور ماں سے کہا کرتے تھے ماں بھوک لگی ہے، روا کرتے تھے تو مائیں بچوں کو سینے سے لگا کے کہا کرتی تھی بیٹے آواز اونچی مت نکال دینا ورنہ تمہارے رونے کی آواز سن کے مصطفیٰ کے دشمنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. خدا کی قسم وہ بچے بھی پریشان والے تھے. جب مائیں کہا کرتی تھی بیٹے اتنی تیز آواز سے مت رونا کہ دشمنوں کے کانوں تک آواز پہنچ جائے. خدا کی قسم بچوں کے سینوں میں آواز دب کے رہ جاتی تھی لیکن کسی دشمن کے کانوں تک آواز نہیں جایا کرتی تھی. یہ نبی کے چاہنے والے تھے. ہاں صاحب کی اس دور کی کہانی ہے جب نبی کے چاہنے والوں سے پانی بند کیا گیا، بچوں کے ہوش سوکھ گئے. میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ جاؤ مکے کی مارکیٹ میں چلے جاؤ اور اگر کوئی کھانے کی چیز ملے تو لے کر کے آؤ. آقا کے غلام آئے مارکیٹ میں پہنچے لیکن جا کر کے کیا دیکھا، جس مارکیٹ میں سامان خریدنے گئے تھے وہاں کا سامان پہلے ہی بک چکا ہے، خالی ہاتھ واپس آئے ہیں. میرے نبی کی نگاہ نبوت اٹھی ہے. آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ میرے چاہنے والوں خالی ہاتھ کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور جس مارکیٹ میں گئے تھے جب گئے تو وہاں کا سارا سامان پہلے بک چکا تھا
اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چاہو تو مکے والوں سے صلح کر لو، تم چاہو تو اپنے وطن واپس چلے جاؤ، تم چاہو تو مجھے تنہا چھوڑ دو۔ تمہارے ہونٹوں کی پیاس دکھائی دے رہی ہے، تمہارے سوکھے ہوئے ہونٹ بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہارے سوکھے گلے بھی دیکھ رہا ہوں۔ جیسے اتنی بات میرے نبی نے کہی تھی، آقا کے جانشینوں نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ پیاس کی بات کر رہے ہیں، آپ دھوپ کی بات کر رہے ہیں، یا رسول اللہ ہم جان تو دے سکتے ہیں، آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یا رسول اللہ رہ گئی بات بچوں کی، سرکار یہ تو گنتی کے بچے ہیں، اگر خدا لاکھوں بیٹے دے دے تو مصطفیٰ ایک کر کے ہر بیٹے کو اتنے قدموں پہ قربان کر دیں گے، اور پھر بھی یہ کہیں گے کہ چار بیٹی ہوئی اسی کی تو تھی، ہم کو یہ کہہ کے عطا نہ ہوا، سب نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے بیٹے جیسے تو لاکھوں بیٹے آئیں گے، لیکن تیرے جیسا کائنات میں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ